السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی جبران ناصر جو لاپتہ افراد کو ڈھونڈتا تھا وہ خود لاپتہ ہو گیا۔ پوری دنیا میں لا ہے، جب کوئی بھی ادارہ آپ کی نہیں سنتا یا آپ کے ساتھ کوئی ظلم یا ایسی زیادتی ہوتی ہے تو آپ ہیومن رائٹس والے جو ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں ادارہ ہے یا فلاں عدالتوں کا جو مسئلہ ہے، پولیس کا ہے، کسی کا بھی ہے، یہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے تو ہیومن رائٹس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں حق دیا جائے۔ اب جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہیومن رائٹس کے لیے جن کے پاس جایا جاتا ہے ان کو اٹھا لیا جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا گزرتی ہوگی انسان پہ۔ جبران ناصر پورا 1 سال جیسا یہ کیس آپ کو پتہ ہے دعا زہرا کا کیس چلا تھا، اور میرے خیال سے جبران ناصر اس کیس میں نہ ہوتے تو یہ کیس اس طرح حل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنی بھی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اس میں جو سب سے آگے فرنٹ لائن پہ آپ کو نظر آتے ہیں وہ جبران ناصر نظر آتے ہیں۔ جبران ناصر نے ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کیا ہے، اور میڈم شائلہ رضا آپ کو پتہ ان کی پوری ایک ٹیم ہے۔ ایون کہ جب ہمارے پاس بھی کوئی اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ جبران ناصر سے آپ رابطہ کریں اور وہ ہی یہ کیس جو ہیں وہ لڑیں۔ جتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں سب لوگ، آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں پاکستان میں، اگر ان کو ایسے اٹھایا جائے گا تو یہ تو پھر خالی ہو جائے گا پورا نظام ہی نا، پھر تو میرے خیال سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو پوری دنیا میں ایک تاثر جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہ انسیف ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی جو ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو سزا ملے گی جو باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور ان کو علیحدہ لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جیسے اس دنیا کی عجیب سی مخلوق ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے آگے ہیں، گرین پاسپورٹ دے کے ان کی لائن ہی علیحدہ بنا دی جاتی ہے۔ ایون کہ اور بھی ممالک ہیں جہاں کرائمز ہوتے ہیں، ہزار چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کا ایک یہ خاصہ ہے کہ آپ نے لائن سے سائیڈ پہ کھڑا ہونا، جیسے اچھوت نہیں ہوتے۔ اور اس وقت دنیا کے سامنے ہم لوگ اچھوت ہیں، پوری دنیا میں کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہوتا ہے وہ شہری پہ پڑتا ہے، وہاں پہ رہنے والے پہ پڑتا ہے کہ تمہارا ملک ایسا، تمہارا ملک ایسا، تمہارا ملک ایسا۔ اب پہلے جب بلاسٹ ہوتے تھے تب بھی پاکستان کا ایک نیگیٹو جو ہے وہ پہلو سامنے آیا، پھر اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے جس طرح اٹھایا جا رہا ہے اور ٹویٹس کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، خیر اس کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے؟ افسوس کیا جا سکتا ہے، دیواروں پہ ٹکریں ماری جا سکتی ہیں، اپنا سر پھوڑا جا سکتا ہے، یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ عمران ریاض کیس آپ کے سامنے ہے، ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں، مر چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض کے والد جب داخل ہوئے ہیں عدالت میں تو ان کو دیکھ کے وہ رونے لگ گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ تو جب انصاف دینے والے آپ دیدہ ہو جائیں گے تو پھر میرے خیال سے کیا کہا جا سکتا ہے سوائے افسوس کرنے کے۔ اینی ہاؤ ہماری دعائیں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ بازیاب ہوں۔ اور انہوں نے جو کیسز لڑے، دعا زہرا کیس ہے، اور جس طرح پوری دنیا میں انہوں نے عزت کمائی، لوگوں سے دعائیں لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جبران ناصر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر و عافیت سے وہ واپس آئیں گے اپنے گھر۔ بہرحال یہ جتنی یہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے نہ جانے کتنا پیسہ جمع کر لیا، کتنی فنڈنگ جمع کی، تو میرے خیال سے ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس والے ہیں وہ لوگ بھی سامنے آئیں۔ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنا پیسہ ان لوگوں نے فنڈنگ کے نام پہ کھایا ہوا ہے، کوئی کسی کے لیے باہر نہیں نکلتا۔ ابھی بوڑھی خواتین آپ دیکھ لیں، لڑکیاں جو ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور کوئی بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ساری طرف خاموشی ہے۔ ویسے آپ دیکھ لیں جو بھی بات کی جاتی ہے تو آپ امریکہ اور انگلینڈ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس، وہاں پہ تو کتے کا بھی بڑا دھیان رکھا جاتا ہے، کتے کو بھی اگر کچھ ہو جائے تو
کتے کے اوپر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے تو اس انسان کو بھی سزا دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ان کو نظر آ رہی ہوں گی. ارشد شریف کا آپ دیکھ لیں، ابھی تک ان کا بھی کیس کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا. اینی ہاؤ یہ تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا کے سامنے جو ایک تاثر جا رہا ہے پاکستان کا، اور ہر شہری جڑا ہے ان تمام واقعات کے ساتھ. یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جبران ناصر ہے یا عمران ریاض ہے یا کچھ ہے، یہ آپ کی پوری اکانومی کے اوپر، آپ کے آل اوور دا ورلڈ جو کچھ بھی آپ لوگوں کے بزنسز ہیں جو بھی ہیں، ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، خدا کا واسطہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ پاکستان میں اب کچھ بھی نہیں رہا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیں. آپ لوگوں کی بہت مہربانی. آپ سمجھیں کہ یہ 25 کروڑ عوام جو ہے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے کہ برائے مہربانی پاکستان کو بچا لیں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. انشاءاللہ جی لے کے چلیں گے سارے معاملات ساتھ، اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور جبران ناصر کے لیے بہت دعائیں کریں، بہت زیادہ، کیونکہ بہت سے ویلاگز میں ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری پسندیدہ شخصیت ہیں، اور یہ میرے خیال سے جبران ناصر پاکستان میں تقریباً وہاں سے دوسرے یا تیسرے شخص ہیں جن کو میں نے اپنی فیورٹ پرسنالٹی قرار دیا ہے. باقی کراچی میں بھی آج پروٹیسٹ ہوا ہے، لیکن جتنی سوشل میڈیا میں آپ لوگ آواز بلند کر سکتے ہیں اپنی کریں، اور جتنی ویڈیوز آپ شیئر کر سکتے ہیں ضرور شیئر کریں، تاکہ جبران ناصر جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ بازیاب ہو سکیں. اور پاکستان کو بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، بہت زیادہ ضرورت ہے. اختلاف کر دینا کسی بات سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے، یہی تو آپ کی ڈیموکریسی ہوتی ہے، یہی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اداروں کے متعلق بات کی گئی ہے، کوئی کچھ ہے، تو باقاعدہ اس کا ایک پروسیس ہے، سارا کچھ ہے. اس طرح ایک فیملی کو ذہنی اذیت دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. تو انشاءاللہ جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. کیا اس میں کہیں نہ کہیں پشت پناہی کی جا رہی ہے یا چھپایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو پاکستان میں یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کم عمر کی لڑکی پسند ہے یا تم نے اس کو اغوا کرنا ہے کسی بھی مقاصد کے لیے، اور اس کو اگر ایک کور دینا ہے تو ہم نکاح بھی پرووائڈ کریں گے، ہم گواہ بھی پرووائڈ کریں گے، ہم اس کے حوالے سے جھوٹے ایفیڈیوٹ بھی بنا کے دیں گے، اور ہم عدالتوں میں 2-3 کے اندر ہراسمنٹ کی پٹیشنز بھی ڈال دیں گے، اور کوئی مسئلہ پڑا تو پورے ملک میں تمہیں الگ الگ شہر میں وکیل بھی مہیا کیے جائیں گے. ایک سروس ہے. جیسے آپ موبی لنک کے پاس جاتے تو کہتے جی فرینڈز اینڈ فیملی پیکج، ٹھیک ہے، بٹ فرض کرو وہ سم جو آپ کو دی گئی ہے وہ جعلی ہے، آپ پکڑے جاؤ بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ سم اگر پکڑی جائے نا تو پوری کمپنی آ جائے گی. ٹھیک ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے کہ ان کے ذریعے وہ تمام لوگ جو پتہ نہیں اس ملک کے کتنے ظہیر جیسے کرمنلز کو سہولت دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز، وہ پکڑ میں آ جائیں گے، یا ڈائریکٹلی اس کیس کے ملزم جو ہیں وہ کچھ ایسے افراد کے ساتھ منسلک ہیں جن کا ارادہ ہے کہ بچی کے ساتھ فی الحال ایک نکاح نامے کا کور لے کے بعد میں کوئی ایسا جرم کیا جائے جس میں اس کو ملک کے اندر رکھا جائے یا ملک سے باہر بھیجا جائے یا کوئی بھی ایسا کام کیا جائے. اور دیکھیں کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر ہی آپ نے پیکا 2016 FIA کا جو قانون تھا اس میں بچوں کے حوالے سے چیزیں ایڈ کی، چونکہ اس ملک کے اندر آپ کو ملے ایسے شواہد کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم کوئی مریخ کی باتیں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم اس ملک کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، بٹ میں اگین حتمی رائے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. پولیس نے جو شروع میں انیشل انویسٹیگیشن کی تھی، میں کہہ رہا ہوں جی اس کو آپ ایک منطقی انجام تک لے کے جائیں. میں اس کیس میں تفتیش دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس کیس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ منٹوں میں کارروائی کی جاتی ہے. ملٹیپل لوگ آتے ہیں کراچی سے ایک بچی کو لے کے جاتے ہیں، اس بچی کا ذہن تیار کرنے میں، ذہن کشی کرنے میں ٹائم انویسٹ کیا جاتا ہے. اس بچی کی عمر بہت ہی چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے جرائم کے خطرے میں اس پہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس بچی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے اغوا کے 9 دن بعد تک، اور پھر 9 دن بعد ایک بات ہوتی ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ جی تو نکاح ہوا ہے 17 تاریخ کا. تو پھر اگر 17 تاریخ سے بھی لے لیں تو آپ نے 8 دن کیوں پوشیدہ رکھا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے. نکاح تو کوئی حلال کام ہے نا، حرام کام تو نہیں ہے. اگر حقیقی ہے اور شرعی ہے اور لیگل ہے اور واقعی میں ولی یا سرپرست سے کسی وکیل کی اس میں ہوا ہے رہنمائی میں، یا جو بھی ہماری
قانونی اور شرعی قدریں ان کو پورا کیا گیا تقاضوں کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو پولیس ڈھونڈنے نکل رہی ہے مئی اور جون کے مہینے میں, تو ہر ایک صوبے کے آئی جی کو لکھا گیا, ہر ایک صوبے کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا, ریلویز کرا کو پتہ ہے کہ ریلویز کو لکھا گیا کہ پٹری پہ کوئی گزرتا ہوا ملے, ٹرین کا ٹکٹ خریدتا ملے, اس نام سے تو روکو. تمام ہسپتالوں کو لکھا گیا, ملک کے تمام دارالامانوں کو لکھا گیا, بالکل ملک کے تمام اپنے یہ ایئرپورٹس وغیرہ کو لکھا گیا, شناختی کارڈ وغیرہ بند کرانے کی کوشش کی گئی, فری بینک اکاؤنٹ فریز کیے گئے کہ پکڑ میں نہیں آ رہے 4 صوبوں کی پولیس میں. صحیح ہے. اور لاہور, چشتیاں, رحیم یار خان, بالا کوٹ, مانسیرا یہاں موو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اتنے سخت آرڈر ہیں کہ آئی جی سندھ کو ڈائریکٹ ذمہ داری دی ہوئی تھی, جو وہ جب پوری نہ کر پائے, ان سے اس میں غفلت ہوئی تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. یعنی کہ ایک پریشر ایک طریقے سے ایک پولیس ڈھونڈ رہی ہے کہ بھائی ہائی کورٹ نے بلایا ہے, بالکل, اور آپ سکسیسفلی جو ہے آدھے مہینے تک 15-20 دن تک چکما دیتے رہیں. یہ کوئی اکیلا انسان کر سکتا ہے؟ اس میں ایسی چیزیں ہیں. اور پھر جو شروع میں ملزموں کی لسٹ بنی, ملزمان کی لسٹ بنی, وہ 35 ملزمان کی ہے. وہ نام میں نے تو نہیں دیے, وہ تو ایسے نام ہے جو مدعی مقدمہ نے زندگی میں پہلی بار پڑھے کہ یہ کون ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کے پیچھے پولیس پہنچ رہی, تو پتہ چلا کہ اچھا یہاں تھے, یہاں سے بھی لے گئے, وہاں تھے, وہاں سے بھی لے گئے. صحیح ہے. تو اب اس کو آپ یوں کہہ لیجیے یار کہ 4 لوگوں کا خاندان, 11 کی ٹیم, 16 کا اسکواڈ, 35 لوگ اگر ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے. آپ نام دے دیجئے. مطلب کہ 35 افراد آئے ہیں نا, اور ان میں سب آپس میں رشتہ دار بھی نہیں ہیں, سب کا تعلق ایک شہر سے بھی نہیں ہے. اگر سہولت کاری بھی ہے, دیکھیں گینگ شاید لفظ اتنا لوڈڈ ہے کہ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا امیجز آتی ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی کیا چند افراد ہیں یا زیادہ افراد ہیں؟ زیادہ افراد ہیں. آپ اگر ایک روڈ پہ آ رہے ہیں تو سڈنلی یوں ڈپنا مارے ہیں, آپ مکمل کریں کروائی اور نظر بھی آنی چاہیے. ابھی جو لیٹسٹ پروگریس رپورٹ ہے وہ ساری کی ساری بچی کے بیان پہ بیس کر دی. ارے بچی تو 6 بیان دے چکی تھی 2 مہینے پہلے, ٹھیک ہے, نیا کیا تھا؟ تو بیچ میں جب آپ نے وقت آیا اور مزید سیکشنز ایڈ کر دیے تھے, بیان تو تب بھی تھا بچی کا, اس وقت کیوں سیکشن ایڈ کیے تھے؟ صحیح ہے. اس وقت پیچھے ہٹ گئی تھی پولیس کا پریشر, یا میڈیا کا پریشر آپ کے سامنے تھا, یا عدالتوں نے نوٹس لیا ہوا تھا تو آپ نے صحیح کام کر دیا, اور جیسے ہی تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا آپ نے کہا پھر نکال دو سارے سیکشنز.